غزہ میں موت کا رقص جاری ہے۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، جبالیہ کے پناہ گزین کیمپ پر بھی بم برسا دیے۔ 500 سے زائد فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ شہادتوں کی مجموعی تعداد 9000 سے بڑھ گئی۔ 4000 سے زائد بچے اور 2000 سے زائد خواتین شامل۔ سینکڑوں بچے اور خواتین تاحال لاپتہ۔ غزہ پر زمینی حملے میں اسرائیل کو شدید مزاحمت کا سامنا۔ 11 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ امریکہ اور اسرائیل نواز لابی جنگ بندی کی عالمی کوششوں میں رکاوٹ نہ بنی۔ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کا ویڈیو پیغام: اسرائیل حملوں میں صرف فلسطینی نہیں بلکہ اسرائیلی یرغمالی بھی جان سے جا رہی ہیں۔ مسالت کار یہ قتل عام رکوائیں۔ مغربی ممالک سے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے جاری رکھنے کی بھی اپیل کر دی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اسرائیل کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دے دیا۔ اپنی رپورٹ میں کہا، اسرائیلی جارحیت کے باعث 28 اکتوبر تک 825 خاندانوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ اسرائیل کی جانب سے جان بوجھ کر نہتے شہریوں کو حملوں میں نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے مسلم ممالک سے اسرائیل کے تجارتی بائیکاٹ کا مطالبہ کر دیا۔ آیت اللہ سید علی خامنائی نے اپنے بیان میں کہا، مسلمان ممالک صہیونیوں کے لیے خوراک اور تیل کی سپلائی بند کر دیں۔ سپریم لیڈر نے دنیا بھر میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں مظاہروں کی بھی اپیل کی۔ فلسطینیوں پر مظالم اردن، جنوبی امریکی ملک چلی، بولیویا اور کولمبیا نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے ہیں۔ اردن کے شاہ عبداللہ کا امریکی صدر جو بائیڈن کو فون انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیل درندگی کے خلاف رام اللہ، یمن، اردن، برازیل، آئرلینڈ، لندن اور امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں ہزاروں افراد سڑکوں پر ہیں۔ ہم سب فلسطینی ہیں کے نعرے مارچ میں شرکا نے اسرائیل سے فلسطینی علاقوں سے اپنی افواج کو واپس بلانے اور فلسطینیوں کے ساتھ امن مذاکرات کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ غزہ میں معصوم بچوں اور فلسطینیوں پر فاسفورس بم سے بمباری کے خلاف امریکی سینٹ میں بھی آوازیں اٹھنے لگیں۔ امریکی سینٹ میں اسرائیل اور یوکرین کی فنڈنگ کے لیے بریفنگ کے موقع پر وہاں موجود بعض افراد نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے شدید نعرے بازی کی۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت سے دل برداشتہ ہو کر اقوام متحدہ کے اعلیٰ عہدیدار مستعفی ہو گئے۔ انسانی حقوق کمیشن کے نیو یارک آفس کے سربراہ گریک نے کہا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کو نہ روکنا ہماری ناکامی ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور بیشتر یورپی ممالک اسرائیل کی جانب سے قتل عام میں برابر کے شریک ہیں۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف گرینڈ آپریشن آج سے شروع ہوگا۔ ملک بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی بے دخلی کے لیے قانون حرکت میں آ گیا۔ اسلام آباد سے گرفتار 64 افغان باشندے ڈیپورٹ، کراچی اور حیدرآباد سے 43، راولپنڈی سے 100، لاہور اور گردنواں سے 19 افغان باشندے گرفتار کر لیے گئے۔ وزارت داخلہ نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار فورن ایکٹ کے تحت تمام صوبوں کو غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی بے دخلی کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکومت نے خبردار کیا ہے کہ اگر کوئی پاکستانی غیر قانونی تارکین وطن کو پناہ دینے میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف بھی سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ افغان باشندوں کی واپسی کے عمل کو سبوتاژ کرنے کا گھناؤنا منصوبہ بے نقاب ذرائع کے مطابق مذموم عناصر کو افغان باشندوں کے ساتھ مظالم کے ساتھ تصاویر اور ویڈیوز بنانے کا کہا گیا۔ منصوبہ اسپن بولدک افغانستان میں لاغڑیوں کے ساتھ ایک میٹنگ میں بنایا گیا۔ سپریم کورٹ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کے سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکومتی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے ٹی او آرز کو دھول جھونکنے کے مترادف قرار دے دیا۔ ریمارکس دیے، ہم جاننا چاہتے ہیں دھرنے کا اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا۔ کاغذ کے ٹکڑوں سے پاکستان نہیں چلے گا، کسی کو اس ملک کی پرواہ نہیں، یہ صرف اشرافیہ کے لیے نہیں ہے۔
फैज आबाद धरना केस, अदालत ने समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। नजर ثانی दरख्वास्त वापस लेने पर साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद को नोटिस जारी कर दिया गया। अफसोस से कहना पड़ता है मामले को संजीदगी से नहीं लिया गया। कमेटी ने तहकीकात कैसे करनी है, इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। अदालती हुक्मनामा। नौ मई वाक़यात के जिम्मेदारान के अलावा हर किसी से बातचीत हो सकती है। पीपल्स पार्टी जिस हैसियत में भी मैंडेट मिले एहतराम करना चाहे। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, आसिफ अली जरदारी मौका महल के मुताबिक काम करने वाले सियासतदान हैं। पार्टी में राय मौजूद है शहबाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब का मनसब लेना चाहिए। निगरान हुकूमत हमारी नामुकम्मल तरक्याती स्कीमों को ना रोके। तरक्याती स्कीम्स रुकने की वजह से अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, हम इलेक्शन से घबरा नहीं रहे, लेकिन तरक्याती काम ना होने से सूबे का नुकसान हो रहा है। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बना रही है। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से इजलास, कारकर्दगी और मुस्तक़बिल के लाहेमल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने शुल्का से खिताब में कहा, पाकिस्तान का पायदार मुस्तक़बिल शहरियों की माली खुद एहसारी से मुंसलिक है। माशरे में माली खुद एहसारी और टारगेटेड सब्सिडीज की जाए। पंजाब में स्मोक एमरजेंसी नाफिज। एक माह के लिए स्कूल्स में मास्क का इस्तेमाल लाजिम करार दे दिया गया। निगरान वज़रा स्कूल्स के दौरे करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला, स्कूल्स में छुट्टी और ट्रांसपोर्ट बंद करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोहसिन नकवी की शुल्का से गुफ्तगू। पीटीआई में पंजाब ने स्मोग को आफत करार दे दिया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को रिलीफ कमिश्नर के इख्तियारात सौंप दिया गए। फौरी कदमात उठाने की हिदायत जारी। गुज़श्ता माह महंगाई से मुतल्लिक अदादो शुमार जारी। इदारा शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर में महंगाई की शरह 26.9% रही। शहरों में महंगाई में 1.7% और देहात में महंगाई में 1.10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया।